ان بارشوں کی وجہ سے تھر میں جو ہریالی پھیلی ہے ماشاءاللہ, غریب لوگ اس قدر خوش ہو گئے, جانوروں کے پیٹ بھرنا شروع ہو گئے. پورے سال ہم گوشت کھاتے ہیں, اگر یہ بارشیں ختم ہو جائیں تو یہ گوشت, بولو بھائی, نہیں ملے گا. گوشت نہیں ملے گا, دودھ نہیں ملے گا, نہ گوشت اور نہ دودھ. اللہ نے بارش کے پانی کو کے بارے میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, اسی آسمان کے پانی میں تمہارا رزق ہے. رزق کسے کہتے ہیں یہ خوب سمجھیں. رزق عربی میں رزق کا وہ مفہوم نہیں ہے جو اردو میں ہے. اردو میں تو رزق اکثر روٹی پانی کو کہتے ہیں نا. آج مجھے آپ لوگ بہت ڈھیلے کیوں لگ رہے ہیں؟ دیکھو عربی میں رزق کسے کہتے ہیں, نصیب مفروضہ, نصیب مفروض. زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات چاہیے نا انسان کو, ان تمام لوازمات کو انسان کا رزق کہا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی رزق ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ تمہیں رزق حلال کو شادہ نصیب فرمائے, تو کیا مطلب پھر انڈے پراٹھے کھلائے, کپڑے نہ دے تمہیں پہننے کے لیے, گھر نہ دے, سواری نہ دے, ہے بھائی؟ تو رزق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضروری لوازمات. زندگی گزارنے کے لیے جو بھی ضروری لوازمات چاہیے ان تمام چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. تو اللہ نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, یہ جو آسمان سے پانی برس رہا ہے اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری اس میں موجود ہیں. اس میں موبائل بھی ہے, حقیقت ہے. بارش برسنا بند ہو جائے موبائل کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا. اسی میں بچوں کو اسکول پہنچانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کی طرف تو توجہ جاتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس سے بس بارش برسے گی تو گھاس اگے گی تو جانور کھائیں گے تو گوشت ملے گا تو دودھ پیئیں گے تو کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس. اور اس سے گندم پیدا ہوگی اور اس سے جناب سرسوں پیدا ہوگی, بس ایسا نہیں ہے بھائی. اس سے کپاس پیدا ہوتی ہے, اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے, ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں. جب ٹیکسٹائل ملیں آباد ہوتی ہیں تو کمپنی کے مالکان بھی پیسہ کماتے ہیں اور کمپنی کے ملازمین بھی پیسہ کماتے ہیں. اس پیسے سے وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی ادا کرتے ہیں, اس پیسے سے وہ بچوں کی دوائیں بھی خریدتے ہیں. جب وہ دوا خریدتے ہیں تو جو ڈاکٹر کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے دوا خریدنے کے قابل بنتا ہے. کیا ہو گیا, غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی؟ ہے اب یہ بات اگر میں انگلش میں کہوں تو مان لیں گے لوگ, اردو میں کہہ رہے تو ہم نہیں مان رہے, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا, اور پنجابی میں کہوں تو پھر بالکل ہی نہیں مانیں گے. تو لوگوں نے عجیب معیار بنایا ہوا ہے نا زبانوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسی آسمان کے پانی میں کیا ہے؟ رزق ہے. رزق. اب یہ جو بارش برس رہی ہے یہ ہمارے بچوں کی اسکول کی فیسیں لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بچوں کی دواؤں کے, بولو نا بھائی, خرچے لے کے بھی آ رہی ہے, یہ بیماریوں کے خاتمے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ KESC والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, یہ KMC والوں کی بدنامی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. حالانکہ ہمیں ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم ان کو بدنام کریں, لیکن بزبان حال یہ ہمارے ساری ضرورتیں پوری کر رہی ہے, یہ فضاؤں کو صاف کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت رکھی. اگر یہ ختم ہو جائے تو ٹیکسٹائل ملیں چلیں گی؟ بتاؤ بھائی, کپاس ہی پیدا نہیں ہوگی تو ملیں کہاں سے چلیں گی؟ لوگ کہتے ہیں پیٹرول تو بارش سے نہیں پیدا ہوتا. تو پیٹرول کی ضرورت کیوں ہوتی ہے ہمیں؟ پیٹرول کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے ہم ملازمت کے لیے گھر سے آفس جائیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے. جب آفس نہیں رہے گا تو اس پیٹرول کو پیو گے کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اور یا ٹرک لے جا رہے ہوتے ہیں مال ادھر سے ادھر, جب وہ مال ہی نہیں رہے گا تو وہ ٹرک پیٹرول ڈال کے کریں گے کیا؟ ہر چیز کا خاتمہ ہے اگر اللہ آسمان سے بارشیں برسانا بند کر دے, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti. آپ کو روزگار بھی دے سکتے ہیں, وہ بیماروں کو دوا کے بغیر شفا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ان کو کیا کر دی ہیں, یعنی کوئی رکشا خرید کے دے دیا, اب وہ محتاج نہیں ہے, وہ خود اسٹیبل ہو گئے. لیکن وہ کہتے تھے سارے اختیارات نہیں, فلاں بزرگ کو اولاد دینے کا, فلاں بزرگ کو روزگار دینے کا, فلاں بزرگ کو صحت دینے کا, فلاں بزرگ کو آپس میں اگر لڑائی ہو گئی تو محبت پیدا کرنے کا. تو وہ اختیارات انہوں نے بانٹے ہوئے تھے, ایک کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ سارے اس کو دے دی. سمجھتے ہو؟ پھر جب وہ بزرگ دنیا سے چلے جاتے تو ان بزرگ کی مورتیاں بنا کر ان کی عبادت کرتے اور کہتے ہم ان مورتیوں سے نہیں مانگتے,
بلکہ یہ مورتیوں کے سامنے جھکیں گے تو اس کے پیچھے جو بزرگ ہے نا جن کا یہ مجسمہ ہے وہ ہماری حاجت روائی کریں گے. ہندوؤں میں جو بت پرستی کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھگوان براہ راست نہیں دیتا, اصل میں یہ بھگوان کسی دیوتا کی عکاسی کر رہا ہے. اس کے سامنے جھکیں گے تو دے گا کون سا؟ دے گی وہ جو جس کی روح اس میں ہے یا جو جس کی یہ نمائندگی کر رہا ہے. تو کہتے ہیں جیسے آپ بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو مگر آپ کو پتا ہے بیت اللہ نہیں دے گا, دے گا کون؟ اللہ دے گا. سمجھتے نہیں ہو بات. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کسی بزرگ, کسی ولی, کسی فرشتے, کسی پیغمبر کو کسی قسم کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو ان کی مورتیاں یا عین اسی شخص کے یا اس کی قبر کے سامنے جھکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اور بیت اللہ کے سامنے جو ہم جھکتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے, دیتا بیت اللہ بھی نہیں ہے, وہ تو پتھر ہے. حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کے فرمایا تھا نا کہ مجھے پتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے اور نہ تو فائدہ. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ تجھے بوسہ لیتے ہوئے, اس لیے لے رہا ہوں, فائدہ نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ شرک معاشرے میں آج بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. شیعہ حضرات کہتے ہیں حضرت علی کے پاس اختیارات, اہل بیت کے پاس اختیارات. ہمارے بہت سے دوسرے چینل والے لوگ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو اختیارات دیے ہوئے ہیں اور مختار کل بنا دیا. مشرکین تو کہتے تھے فلاں اختیار اس کو, فلاں اختیار اس کو. یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو سارے اختیارات دے دیے ہیں. اللہ کی عطا سے ہمارے حبیب اولاد بھی دے سکتے, ہمارے نبی اولاد بھی دے سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے بگڑی بنا سکتے ہیں. اللہ کی عطا سے بے روزگاروں کو روزگار دے سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اختیارات میں سے تمام تو دور کی بات کوئی ایک اختیار بھی نہیں دیا ہے. ایک اختیار کا قائل ہونا بھی اسی طرح کا شرک ہے جیسے تمام اختیارات کا قائل ہونا یہ شرک ہے. اللہ کی نظر میں دونوں شرک برابر ہیں. ہمارے پیغمبر بھی اللہ کے اسی طرح محتاج ہیں جیسے ہم محتاج. محتاجی میں اللہ کے ہاں سب کیا ہیں؟ برابر. کسی کو کسی قسم کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے. ہاں اسباب کے تحت. اچھا ایک اشکال کا جواب دے کے میں آگے چلتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی, اسباب سے ہٹ کے اختیارات پیغمبر کو نہیں دیے, قرآن سے پتہ چلتا ہے فرشتوں کو تو دیے ہیں. بارشیں کون برساتے ہیں؟ بولو فرشتے. اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے, جب وہ غسل کے لیے تنہائی میں گئی ہیں انسانی شکل میں آئے اور کہنے لگے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, لیا ہبا لکی غلاما زکیا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک پاکیزہ بچہ گفٹ کر دوں, ہبا کر دوں. تو کہتے ہیں جب جبریل حضرت مریم کو عیسیٰ جیسا بچہ گفٹ کر سکتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کسی سے کام لینا الگ چیز ہے, کام کے اختیار دے دینا بولو الگ چیز. مثال کے طور پر ہم قلم سے پین سے کام لیتے ہیں, تحریر لکھتے ہیں, لیکن تحریر لکھنے کا اختیار قلم کے پاس نہیں ہوتا. ہم جدھر کو گھمائیں گے قلم وہاں گھومے گا, اس سے مدد لے رہے ہیں. بعض دفعہ مدد کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, آپ کمپوز کر سکتے ہو پھر بھی قلم سے مدد لے لیتے. قلم کے ذریعے کام لینا الگ چیز ہے, قلم کو اختیار دینا الگ چیز. یہی وجہ ہے آپ نے قلم سے کوئی لیٹر لکھا, سامنے والے نے دیکھا بڑا اچھا لکھتا ہے بھائی, تو آپ سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے وہ قلم سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ تم مجھے بھی ایسا ایک لیٹر لکھ کے. قلم لکھے گا, بولے گا بھائی مجھے اختیار, میں کاتب کی انگلیوں میں گھومتا ہوں, جدھر کو گھمائے گا بولنے پر پابندی ہے, جدھر کو گھمائے گا. اسی لیے قلم سے کبھی بھی نہیں مانگا جاتا, مانگا کاتب سے جاتا ہے. فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے رائٹر کے ہاتھ میں قلم. اسی وجہ سے اللہ سے مانگا جاتا ہے, فرشتوں سے نہیں مانگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر جبریل کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت مریم سے یوں کہتے کہ میں اللہ کی طرف سے تجھے اولاد دینا چاہتا ہوں, دے گا اللہ, میں صرف کیا بن رہا ہوں؟ ذریعہ. لیکن جبریل کے الفاظ یہ تھے لیا ہبا لکی غلاما زکیا, میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو مشرکین آج کے یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یہ اولاد گفٹ کس کی طرف سے ہوگی؟ میری طرف سے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ حضرت جبریل کو گفٹ کرنے کا اختیار ہے. سوال آیا کھوپڑی شریف میں,
اب تو ہر چیز شریف بن رہی ہے نا, کولڑا شریف, ملتان بھی شریف ہو گیا ہے, اور میرے بیان کے بعد اب پشاور بھی مجھے دل چاہتا ہے اس کو کیا کہوں, اور کراچی شریف کیونکہ قائد اعظم کا مزار ہے یہاں پہ, گرو مندر ہے یہاں پہ, بریانی ہے, بڑی بات ہے. پشاور کو اگر فخر ہے کہ ہم چپلی کباب کھاتے ہیں تو بریانی کہاں ملتی ہے؟ کراچی میں. چائے آپ کو صرف کوئٹہ میں ملے گی خاندان, اور کوئٹہ والوں کے ہاں ملے گی. ہم پورے ملک سفر کرتے ہیں چائے پینے کو, چائے کے نام پہ مذاق مل رہا ہے. میں تو تلاش کرتا ہوں چترال میں بھی یار کوئٹہ وال کا ہوٹل دکھاؤ یار, جہاں ایک ہفتے بعد چائے پیتے تو کھوپڑی نے کام کرنا. جب میں کوئٹہ پہنچا تو چائے پی تو کھوپڑی سیٹنگ پہ آئی ہے. چائے اچھی چیز نہیں ہے, اسی وجہ سے اچھی نہیں ہے کہ نشہ لگ جاتا ہے آدمی. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں, دیکھو ہاں کہ حضرت جبریل نے تو کہا کہ میں تمہیں کیا کروں گا, گفٹ. دیکھو یہ نسبت کہلاتی ہے مجازی. لغت میں بعض دفعہ کوئی ذریعہ بن رہا ہو نا تو اس کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی. لغت ڈکشنری سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی, یعنی کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ سائنسی حقیقت کو نہیں دیکھتی ہے, بلکہ اس میں شارٹ بات کی جاتی ہے. آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, یہ جملہ صحیح ہے؟ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوتا ہے. آپ ان شارٹ کدھر نسبت کر دیتے ہو؟ گاڑی کی طرف. کس کی طرف نسبت کرتے ہو؟ گاڑی. اب آپ کہہ رہے ہو میری گاڑی پنچر ہو گئی, آپ کا گاڑی خراب تو ہو سکتی ہے, پنچر. اور مثال دیتا ہوں, آپ نے شادی بیاہ میں گئے, ولیمے میں گئے, لوگوں نے کہا تو نے کیا کھایا, کہہ رہے تو بریانی کی 2 پلیٹ. وہ کوئی سائنسدان تھے, فلسفی تھے, ہر چیز کی حقیقت دیکھتے. انہوں نے کہا یار 2 پلیٹیں تو بریانی کیوں نہیں کھائی تو نے یار, تجھے بلایا تھا بریانی کھانے کے لیے, کمبخت تو کیا کھا گیا پلیٹیں. تو آپ کہو بھائی میرا مقصد یہی تھا کہ بریانی کی 2 پلیٹوں کا مطلب پوری 2 پلیٹیں فل کر کے بریانی کھائی ہے. نا اب مکرو نہیں, جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو. خدا کی قسم تم نے خود یہ بولا ہے کہ میں نے 2 پلیٹیں کھائی ہیں. وہ ایک میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا, کسی نے کسی کو دعوت دی کہ کبھی ہمارے غریب خانے میں بھی دال روٹی کھا لیا کرو. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا, مقصد تو ہوتا ہے ہمارا بڑا بنگلہ ہے اور ٹکے کباب کھلائیں گے تمہیں. ڈیفینس میں ایک بندہ نے کہا کہ کبھی ہمارے غریب کھانے میں بھی آ جاؤ. تو یہ غریب نے سوچا کہ چلو یار مالدار آدمی ہے, چلتے ہیں, وہ مرغ و مسلم کھلائے گا. مالدار بھی تواضعاً یہی کہتا ہے نا ہمارا غریب کھانا اور دال روٹی. یہ چلا گیا تو واقعی غریب کھانا ہی تھا اور دال روٹی لا کے. ایک اور مہمان آیا تو میزبان کا کتا بھونکنے لگا. تو میزبان نے کتے سے کہا چپ ہو جا ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں. تو یہ مہمان کتے سے کہتا ہے چپ ہو جا, واقعی ٹانگیں ہی توڑے گا یہ, کیونکہ جو بات یہ کہتا ہے اس کا حقیقی معنی مراد ہوتا ہے, مجازی معنی مراد نہیں ہوتا. جو لفظ یہ استعمال کر رہا ہے اس کا مقصد وہی لفظ ہے, دوسرا معنی نہیں. چپ ہو جا یہ ٹانگیں ہی توڑے گا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ویسے ہی دھمکی دے رہا ہو. تو اسی وجہ سے قرآن میں ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے. تمہارے دل میں محبت نہیں ہے, یہ دل سے سوچتے نہیں ہیں, کیونکہ عام محاوروں میں سوچنے کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے, محبت کی نسبت دل کی طرف. کبھی دنیا میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عاشق نے معشوق کو کہا ہو کہ میں نے تمہیں اپنا دماغ دے دیا. حالانکہ محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں تھوڑی ہوتی ہے. لیکن کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے یہ دماغ تمہارا ہوا, وہ کہے گی اس کے اندر دماغ نہیں, دماغ کے لفظ دل کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دماغ سے سوچتا ہے یا دماغ میں کوئی خوف آتا ہے یا محبت آتی ہے تو سب سے پہلا اثر کہاں پہ ہوتا ہے؟ دل پہ, دل کی دھڑکن تیز. اسی وجہ سے لغت, زبان وہ ان چیزوں پہ نسبت کرتی ہے جو فوراً جس پہ افیکٹ ہو رہا ہے, جو نظر آ رہی ہیں. دماغ نظر تھوڑی آ رہا ہے, وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, ہم تو دل کی دھڑکن کو دیکھتے ہیں. محبت ہوتی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں, اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ دل کس کا ہے, اب یہ تمہارے لیے دھڑکے گا, کہہ نہیں دینا کسی کو, پٹو گے. اس کی ایک بہترین مثال, آنکھ روتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں سو رہی ہیں, اس کی آنکھیں رو رہی ہیں, حالانکہ دماغ روتا ہے, آنکھ نہیں روتی. روتا کیا ہے؟ دماغ, مگر اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ تو زبان جو ہے نا, اہل لغت وہ سائنٹیفک حقیقت کو سامنے رکھ کے بات نہیں کرتے, یہ کلام بلاغت کے خلاف ہوتا ہے. بلیغ وہ کلام ہے کہ جسم کا جو پارٹ سب سے پہلے متاثر ہو رہا ہے, جس کام کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, اس کام کی نسبت اس پارٹ کی طرف کی جائے, اصل منبع اور سرچشمہ کی طرف نہ کی جائے. تو قرآن بھی بار بار دل کی طرف نسبت کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں جس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. کیا مطلب؟
کہ ان کے ایسے دل ہیں کہ دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے تو دل پہ اس کا اثر نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلتا ہے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. تو اب بجائے قرآن یہ سائنٹیفک حقیقت بیان کرتا کہ ان کے دماغ ہیں جس میں سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ دل پہ اس کا اثر ہو, یہ کلام بلاغت کے خلاف ہو جاتا. قرآن ڈائریکٹ کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. یہ بلاغت ہے. اور وہ محبت جو مطلوب ہے اسلام میں, وہ وہی محبت ہے کہ دماغ سے نکل کے اس کا اثر کہاں ہو؟ دل پہ ہو. اگر اثر نہیں ہو رہا تو وہ جامد محبت ہے. تو قرآن اللہ کی وہ محبت چاہتا ہے جس کا اثر کس پہ ہو؟ دل پہ. اسی وجہ سے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ کا دل نکالا گیا, اس میں نور معرفت ڈالا گیا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کا کنیکشن کس سے ہے؟ دل سے اللہ نے قائم کیا ہے. تو خیر میں عرض کر رہا, یہ دل دماغ گردے پھیپڑے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, بات کیا چل رہی تھی وہ جو ہے. ہاں, تو یہ جو حضرت جبریل نے کہا ہے کہ میں تجھے اولاد گفٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ مجازی نسبت ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. حقیقت میں کس نے یہ اولاد دی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے مشرکین کبھی بھی حضرت جبریل سے اولاد نہیں مانگتے. کبھی نہیں کہتے کہ اے جبریل, جیسے آپ نے حضرت مریم کو عیسیٰ دے دیا تو مجھے بھی ایک وسیم غفار ستار نام کا کوئی بندہ مل جائے. کبھی مانگا انہوں نے؟ نہیں مانگا. کبھی فرشتوں سے بارش مانگی گئی ہے؟ پتہ ہے بھائی, فرشتے اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قلم. اور یہ فرشتوں کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ یہ کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے. اللہ پیغمبروں سے یہ کام نہیں لیتے. پیغمبر کا جو منصب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچوائیں. اس لیے پیغمبروں کی فضیلت کس پر ہے؟ فرشتوں پر. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تم سب کے سب کس کے محتاج ہو؟ اللہ کے. اور انسان جب انسان کا محتاج ہوتا ہے تو there are two types of محتاجی. تو محتاجی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. لیکن جب انسان اللہ کا محتاج ہے تو سارے ایکول, سب برابر. نہ علی مشکل کشا, نہ غوث آدم مشکل کشا, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا, نہ پیران پیر مشکل کشا. سب کس کے محتاج؟ اللہ کا. یہاں میں ایک بات کروں, بعض لوگ توحید کی آڑ میں فساد مچاتے ہیں, موحد لوگوں کو بھی مشرک کہنا شروع کر دیتے. دیکھو, مشکل کشا کے بھی 2 مطلب ہیں. ایک مطلب اسباب سے ہٹ کے مشکل کشا, ایک مطلب اسباب کے تحت مدد کرنے والا. مشکل کشا کا لغوی معنی کیا ہے؟ مشکلیں دور کرنے والا. تو اگر کوئی کسی کو مشکل کشا اس معنی میں کہے کہ یہ اپنی صلاحیتیں استعمال کرتا ہے, مثلا یہ ڈاکٹر اچھا ہے, تو وہ بھی تو اس لحاظ سے مشکل کشا ہے نا کہ اس نے لوگوں کی بیماریوں کو کیا کر دیا؟ دور. تو اس بیس پر اگر کوئی ڈاکٹر کو مشکل کشا کہتا ہے تو اسے مشرک کہنے کی اجازت بولو نہیں ہے. تو بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے ہاں مشکل کشا کا یہ معنی نہیں تھا جو مشرکین کی نظر میں ہے, بلکہ وہ دوسرے معنی میں انہوں نے کسی کو مشکل کشا کہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی جاؤ, ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, جیسے کوئی سخی ہے تو جب بھی کوئی فقیر جاتا ہے یہ سخی اس کو مدد کرتا ہے, پیسے دیتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, حکیم ہے, جب بھی کوئی بیمار جاتا ہے اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے. اس معنی میں اگر کوئی کسی کو مشکل کشا کہتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہے. بعض لوگ بہت سے بزرگوں کے کلام میں یہ مشکل کشا کا لفظ نکال کے توحید کا پرچار کم کرتے ہیں, ان کو مشرک بنانے کی فتوے ان پہ بولو زیادہ لگا رہے. ان کا مقصد توحید نہیں ہوتا, توحید کے نام پہ لوگوں پہ کفر کے فتوے لگا کے فرقواریت کو پھیلا کے یہ کہنا سارے غلط ہیں, جنت میں صرف میں جاؤں گا. سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ جن بزرگوں نے مشکل کشا اس معنی میں لکھا کسی بزرگ کو یا کسی ولی کو کہ یہ اسباب کے تحت لوگوں کی مشکلات دور کرتے تھے اس معنی میں, وہ بزرگ اگر ہمارے دور میں ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت آپ کو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو روح معنی ہو, کیونکہ توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے. یہ ضرور ہے, یہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے کہ ان کو زو معنی لفظ استعمال بولو نہیں کرنے چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان بزرگوں نے مشکل کشا کا لفظ شرک والے معنی میں نہیں بلکہ دوسرے معنی میں استعمال کیا؟ آپ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, آپ کیوں ان کے دفاع کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں؟ سیدھا سیدھا فتویٰ کیوں نہیں لگا دیتے؟ 2 وجہ سے فتویٰ نہیں لگاتے. ایک تو یہ کہ مسلمان کا عمل جب آپ کے سامنے آئے
تو قرآن و سنت سے اجماع امت سے پتہ چلتا ہے حتی الامکان اس کا اچھا مطلب تلاش کرو، برے مطلب پہ نہیں لے کے۔ کسی کو کافر قرار دینا آسان کام نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہی بزرگوں کی ساری زندگی توحید کی پرچار میں گزری، ساری زندگی اس کی نفی میں گزری کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کسی کے کلام کا مطلب وہی لیا جائے گا نا جو وہ خود لے رہا ہے، جو اس کے نظریات سے میچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی ایسا کلام کرتا ہے جو اسی کے نظریات سے میچ نہیں کرتا، تو اس کے کلام کا وہ مطلب لیں گے جو وہ خود بیان کر رہا ہے، یا وہ مطلب لیں گے جو آپ بیان کر رہے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے 3 پلیٹیں کھا گیا، آپ کہہ رہے یہ پلیٹیں ہی کھایا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم بریانی کھائی ہے میں نے، آپ کو نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہم آپ کو برا کہیں گے، اس کو نہیں، ہم کہیں گے یہ خود اپنے کلام کا ایک مطلب بیان کر رہا ہے، تو جو مطلب یہ بیان کر رہا ہے وہ لو نا۔ یہ خود کہہ رہا ہے بھائی پلیٹ سے میری مراد کیا تھی؟ بریانی تھی، آپ کہہ رہے ہو نہیں پلیٹ سے اس کی مراد کیا تھی؟ پلیٹیں ہی کھائی ہیں اس کا مطلب پھر آپ فتنہ پرست ہو۔ تو ہمارے اکابر کی کتابوں میں بعض ایسے الفاظ ملتے ہیں جس سے شرک کا وہم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے عقائد اور اپنے جو کتابیں ان کی بھری ہوئی ہیں توحید کی پرچار میں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے، وہ خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ بہشتی زیور عقیدوں کی، مسائل کی اور عقیدوں کی کتاب ہے جو ہندوستان میں جس کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، آپ اس میں عقائد کا باب پڑھیں، صاف نفی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا شرک ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو ہم علماء دیوبند کے وارث بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بھی قبر پرست ہوتے، ہم بھی قبروں پہ جاتے۔ سعودی عرب میں ایک عالم نے کتاب لکھی کہ تبلیغی جماعت والے قبر پرست ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، میں ان کا نام بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عربی میں کتاب ہے ان کی، میں نے خود پڑھی ہے، بہت بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے نیک پرہیزگار۔ کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے کیا ہیں؟ قبر پر۔ میں نے کہا اگر کچھ اور کہہ دیتے شاید ہم مان لیتے، شاید امکان تھا، 3 دن کی جماعت میں نکل کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ تبلیغی جماعت والے جتنے قبر پرستی کے خلاف ہیں عملاً، اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا، وہ تو توحید میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہونے کے قائل۔ کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، دکان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس چکر میں بعضوں نے دکانوں پہ تالے ڈال کے نکل گئے۔ یہ وہ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہونے کے قائل نہیں ہے، تو جہاں قبر سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونے کے کہاں سے قائل ہوں گے؟ لیکن کیا ہے، فتنہ پرست لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو سے تروڑ مروڑ کے چیزیں نکال نکول کے ایسا ملغوبہ بنا کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ بزرگ عالم ایک دفعہ ادھر پاکستان یا ہندوستان آ جائے، میں ان کو شب جمعہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، درمیان میں بھی یہ اور ختم بھی اسی پہ۔ اور ہم نے تبلیغ میں درجنوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مسجدوں میں۔ تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا؟ مجھے تو جو قبرستان جتنا جانا سنت ہے اتنا بھی ہم نہیں جاتے، کبھی کبھار تو جانا چاہیے، آخرت کی زیارت ہوتی ہے، ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا۔ اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ اس وقت بر صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے، بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں، ورنہ سب مزار پرست ہوتے۔ سروے کرو، سفر کرو، میں گلگت گیا ہوں، چترال گیا ہوں، جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہ جہاں علماء دیوبند کے اثرات نہیں ہیں۔ جہاں مزار پرستی نہیں ہے وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے؟ علماء دیوبند۔ پورے بر صغیر میں جہاں بھی جاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ، مزار اگر نظر آ رہے ہیں، قبروں پہ سجدے نظر آ رہے ہیں، بھائی یہاں کوئی عالم دیوبند کا عالم نہیں آیا تبلیغ۔ اور جہاں میں گلگت کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہے، سب مٹی کی قبریں، ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں، بڑے بڑے قبر۔ میں حیران، یار تم گاؤں دیہات کے لوگ، تمہیں اتنا شعور، تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا؟ جا عالم من دیوبند، کہاں سے ایک عالم آئے تھے؟ دیوبند۔ وہ سب مزار ختم کر کے چلے گئے۔ تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشا فلانا، بھائی وہ ذو معنی الفاظ ہیں۔ جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا میں نہیں، ذریعہ کون بن رہا ہے؟ میں اس لیے اپنی طرف فی الحال شارٹ کٹ بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ ان شارٹ
تو بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج میں، مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا ٹھیک. میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام، تبھی تو قبر میں گئے ہیں. میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا، مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، آپ نہلا رہے ہیں، ہمارا اسٹائل ہی یہ بات کرنے کا نا. جب میں نے اس کو کہا تو ہنسنے لگا ہوا. میں نے کہا جس کے پاس جا رہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا تو جو نہلانے والے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں، مر جاتے وہ خوف سے. آدھا دھڑ تو دور کی بات، اگر ان کی ایک پلک بھی ہلنا شروع کر، مثال وہ آنکھ مار دیتے یوں کر کے، آپ ایسے کر کے آنکھ مار، آپ نہلا رہے انہوں نے یوں آنکھ ماری، اس کا مطلب اگلا نمبر کس کا ہے؟ تیرا. آ جا. یہی ہوتا ہے نا. تو غسل دینے والے غسل دیتے، بولتے نہیں بھائی یہ تو بزرگ بھی نہیں لگ رہے ہم کو، یہ ان کی حرکتیں ٹھیک، مرتے ہوئے بھی کیا کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں آ جا. مر جاتا آدمی. تو جس کے قرآن کہہ رہے یہ کیا، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کب قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا ان کو. تو حاجت روائی، مشکل کشائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو ہم یہ بات بھی ہمیں کس نے بتائی؟ اللہ نے. تو اللہ نے بتایا یہ کائنات خود سے نہیں بنی، میں نے بنایا، میں اکیلا ہوں. پھر اکیلے کے مطلب میں بھی لوگوں نے دو معنی کر دیا. اللہ اکیلا، اللہ تو ہے لیکن یہ بھی اختیار دیا. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، اختیارات بھی کسی کو میں نے نہیں دیے. تنہا وحدہ لا شریک لہ، کوئی عبادت کے دعا کے لائق نہیں. اور انتم الفقراء، تم سب میرے ایک جیسے محتاج ہو. اس میں پیغمبر، فرشتے، بزرگ، ولی کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا. اس عقیدے کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے پیچھے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں دی. میں بھی کیلاش میں تھا، ایک آدمی کی والدہ، وہ لوگ کیلاشی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، بہت سے غیر مسلم ہیں. تو ایک شخص کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، ماں مسلمان نہیں ہوئی. تو بہت، میں ان کے گھر بھی گیا، بہت ٹینشن میں تھا. وہ اس کو یہ ٹینشن تھی میری ماں اگر مر گئی تو میں تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، اس کو غسل نہیں دے سکتا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. تو ایمان جس کے پاس نیا آیا ہے کہ آپ کر لو، مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا، بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو، مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو، اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں، زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. دیکھو کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو، دوستی کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ اس سے گپ شپ شروع کر دو. یہی طریقہ ہے نا بھائی. آپ کا دوست کون ہے؟ وہ جس سے آپ کی گپ شپ زیادہ ہوتی ہو، اسی سے دوستی ہوگی نا. اب آپ بتا رہے یہ میرا جگری دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے. میں پوچھوں گا آپ سے بھائی یہ دوستی کیسے ہوئی؟ یہ دوستی بھائی ایسے ہوئی کہ میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہیں یہ بھی یہی پڑھتا تھا. تو کیا کرتے تھے آپس میں؟ کوئی بات چیت ہوتی نہیں، بات چیت تو نہیں ہوئی کبھی زندگی میں. تو پھر دوستی کیسے ہو گئی؟ پڑھتے تو بہت سارے لوگ ہیں. دوستی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات چیت. دعا میں انسان بات چیت شروع کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. تو اللہ اور بندے کا کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اللہ کو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے. معذرت کے ساتھ تھوڑی میں ابیوز لینگویج استعمال کرتا ہوں کہ بھاڑ میں جائے قبول ہونا، ٹھیک ہے نا. ہمیں تو اس بادشاہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانے کی توفیق مل رہی ہے، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تعلق بحال ہے ہمارا اس سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کبھی ہماری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بسا اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ عمل دعا ہوتا ہی نہیں ہے. جب دعا ہی نہیں ہوتا
تو پھر اس میں قبولیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں الفاظ رٹا لگا کے ایک چیز کو، یعنی ایک پڑھنے کے انداز میں ہوتی ہے وہ اس میں جذبات ہی نہیں ہوتے. جذبات کن لوگوں کے ہوتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سوانے پڑھیں آپ، بچپن میں نابینا ہو گئے، والدہ تو آپ کو بڑا علم سکھانا چاہتی تھی، پریشان کہ اللہ یہ تو میرا بچہ ہی نابینا ہو گیا، تو رات کو مصلے پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنا شروع کی، اے اللہ میرے بچے کی بینائی واپس لوٹا دے، اے اللہ اس کی بینائی واپس لوٹا دے. اتنا مانگا ہے کہ روتے روتے دعا مانگتے مانگتے آنکھ لگ گئی، خواب آیا، دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی دعا قبول کر لی ہے اور اس کے بچے کو بینائی لوٹا دی ہے. جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کہ بچے کی بینائی واپس لوٹ چکی تھی، بینائی واپس لوٹ چکی تھی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ کوئی دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے، کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزند ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خود بتایا، انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی سہارنپور سے، اور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو. تو کہتے ہیں ہم جب جایا کرتے تھے بارش کی دعا مانگنے کے لیے تو اتنا یقین ہوتا تھا کہ بارش ہوگی کہ تمبو ساتھ لے کر جاتے تھے کہ جب بارش ہوگی نا تو وہاں دیگیں پکیں گی اور کھانا کھایا بھی جائے گا، خوشی میں کھلایا بھی جائے گا. تو وہ کھانے کا سامان گھر سے لے کر جایا کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ نماز استسقا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور آسمان پہ بادل آئے اور بارش برسنا شروع، اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ تمبو لگا کے کھانا کھا رہے ہیں خوشی میں. یہ میں نے خود سنا. نمازی تھی ماشاءاللہ، پرہیزگار تھی. مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھی وہ. یہ اس لیے فضائل سنا رہا ہوں کہ بھائی امید ہے کہ انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولا ہوگا انہوں نے. جھوٹ کیوں بولیں گی بھائی، ان کو کوئی پیسے مل رہے تھے. یہاں ہمارے پڑوس میں یہی اسی مسجد میں سامنے ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا. یہاں ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے نا سامنے والے گھر میں. ان کے والد صاحب بھی بوڑھے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ اگر زندہ ہیں تو اور عمر میں برکت دے، انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے سے بڑی گپ شپ تھی ان کی. مجھے بس یہ کہتے تھے آپ اتنے پتلے کیوں ہیں؟ اب تو میں تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، بہت ہی پتلا تھا. کہہ رہے ہیں آپ مولوی ہو کے اتنے باریک سے کیوں ہیں؟ وہ ایسی گپ شپ میں مذاق کرتے تھے. تھے جڑے ہوتے ہیں نا کچھ زندہ دل قسم کے، لاہور کے تھے، پنجاب کے اصل. تو انہوں نے بھی، ان سے بھی گپ شپ ہوتی تھی. انہوں نے بھی ایسے، میں نے ان کو بتایا کہ ہماری دادی سے ہم نے سنا کہ وہاں ہندوستان میں جب جایا کرتے تھے نماز استسقا کے لیے تو بارش ہو جاتی تھی. آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے اپنے 2 واقعات سنائے. ایک انڈیا کا، وہ انڈیا کے پنجاب سے ان کا تعلق تھا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ بارش رک گئی تو ہم
बारिश के लिए यानी दुआ मांगने के लिए, नमाज इस्तिस्का के लिए घर से निकले। सुन्नत यह है कि नमाज इस्तिस्का में आप एक तो आबादी से दूर जाएं, नंबर 2 थोड़े बोसीदा कपड़े पहन के जाएं, सब जाएं, बच्चे भी जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब लोग जाएं, और बहुत लंबी दुआ मांगी जाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुआ मांगी जाए। तो वो कहते हैं कि हम जब निकल के जा रहे थे तो हिंदू ये कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसाने जा रहे हैं। हिंदुओं को इतना यकीन था, मोसले कहते हैं ना, मोस्टली हिंदू ज्यादातर मोसले ही कहते हैं मुसलमानों। तो कह रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं, मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब गए दुआ मांगी है, इंतहाई शदीद गर्मी। आज नमाज इस्तिस्का भी एयर कंडीशन हॉल में होती है, और तोबा वोबा का तो कोई तसव्वुर होता ही नहीं है, कोई गुनाहों से तोबा भी करे। वो तो यही होता है, अल्लाह मैं फिर फिल्म देखूंगा, जैसी बारिश होगी तो मैं क्या देखूंगा जाके। तो गुनाह से तो कुरान क्या कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, गुनाहों से माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो नमाज इस्तिस्का का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे। तो गुनाहों की माफी का तो हमारे जहन में ही नहीं होता, और वो इमाम पे डाल देते हैं जो बेचारा दुआ मांग रहा है ना कि इसकी वजह से कबूल नहीं हुई। वो तो इखलास से मांग रहा होता है, मस्जिद का इमाम जो है वो पब्लिक में ऐसे ऐसे माशाल्लाह बदमाशों की कसरत होती है। कोई बहन की विरासत खा के बैठा है, कोई यतीम का माल दबा के बैठा हुआ है। चलो अब दबा लिया, माल खा लिया, अब तोबा तो करना कि अल्लाह मैं वापस दे दूंगा। वो नहीं होता, अल्लाह मैं कहत से मर जाऊं, बारिश ना हो कोई मसला नहीं है, मैं मर जाऊंगा कहत से, मगर मैं बहन का प्लॉट वापस, बोलो भाई, नहीं करूंगा। तो फिर कहां बारिश होगी मेरे भाई। अल्लाह कह रहे हैं तुम बदमाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि हम गए, हमने दुआ मांगी, और वो जो हमारे इमाम साहब थे इंडिया में, कोई जालंधर या कोई लुधियाना का वाकया है, कह रहे हैं वो सर्दे में गए हैं और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि वो हमारी कमर जो है ना धूप की वजह से ऐसा लग रहा था जल जाएगी। मगर इमाम साहब जो सर्दे में जाके रोए और पब्लिक को रुलाया उन्होंने कि अल्लाह जब तक बारिश बरसेगी नहीं यहां से हम हिलेंगे नहीं। ये अब देखें, जिसको इत्मीनान होगा वो इतनी देर तो सर्दे में पड़ा रहेगा, वरना वो कहेगा यार कुछ होने वाला तो है नहीं, खाम खामे कमर जला के आ जाओ। कह रहे हैं वो उन्होंने गिड़गिड़ाए हैं, वो ऐसा गिड़गिड़ाए और कमर हमारी जल जल के लग रहा था कि वो खराब ही ना हो जाए। और फिर उन्होंने मुझे खुद सुनाया वाकया, कहते हैं हमने देखा कुछ देर हुई है, उसके बाद गहरे बादल आए हैं और वही बारिश बरसना शुरू हो गई है। और कह रहे जब तेज बारिशें हुई हैं तो हम जब वापस आ रहे तो हिंदू हंस रहे और कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसवा के आ रहे हैं। हिंदुओं को भी यकीन होता था ये मोसले बड़े तेज हैं। आज का जो मोसला है मेरे भाई हम जैसे नालायकों पर मुश्तमिल है, तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अल्लाह कहते तुम्हें यकीन नहीं है, तू पता नहीं क्या कर रहा है, यहाँ बैठ के उधर तवज्जो। मैं तो देखा है दुआ मांगते मांगते ना जेब में चेक कर रहे होते हैं कितने पैसे पड़े हुए, 50,000 का तो है ना, वो खराब तो नहीं हुआ, आमीन, फिर वो फिर वो थोड़ी देर में यहाँ खुजाएगा, फिर उधर खुजाएगा, 10 काम हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये कैसे हिसाब चलेगा मेरे भाई। तो दुआ कबूल होती है, बाज दफा ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी होती है कि उधर मांगी और उधर अल्लाह ने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। और बाज दफा दुआ ऐसे कबूल होती है, अच्छा कुछ करके दुआ मांगो तो ज्यादा कबूल होती है, कुछ अल्लाह के लिए किया हो ना। जैसे हदीस में आता है 3 आदमी गार में बंद हो गए, बड़ा जबरदस्त वाकया है वो हदीस में। गार में गए थे, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का मुंह बंद, अब निकलने का रास्ता ही नहीं, और उनको कोई आवाज भी नहीं बाहर जा सकती, फोन वोन तो होता नहीं था पहले। तो अब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प के मरना ही और कुछ नहीं होगा। तो तीनों ने कहा कि भाई देखो अल्लाह को अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ मांगो, हम में से किसी से कोई जिंदगी में अच्छी नेकी हुई हो जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नेकी है, तो उस नेकी का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगी जाए। तो मशहूर हदीस है, जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूं। एक ने कहा अल्लाह मैं बकरियां चराता था, घर आया, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले मैंने कहा वालदैन को पिलाऊंगा, वालदैन सो गए थे, तो सारी रात सिरहाने उनके सिरहाने खड़ा रहा था मैं सर के पास, इनको जगाऊंगा भी नहीं कि नींद खराब हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बच्चों को पिला दूं, पहले माँ बाप बाद में अपने बच्चे। पूरी रात प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रहा, जब सुबह उठे तो फिर उनको पिलाया, उठा भी नहीं रहा,
والدین کی خدمت کتنی بڑی نیکی ہے. دیکھو اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فاصرف عنا ما نحن فیہ فاکشف عنا ما نحن فیہ. اے اللہ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا تھا اور تجھے یہ میری نیکی پسند آ گئی ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. کیسی اللہ کی قدرت, وہ پتھر ہلائے اپنی جگہ سے. پتہ چلا میرے بھائی, ماں باپ کی خدمت بڑی بڑی چٹانوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اتنا بڑا عمل ہے یہ. آج برداشت نہیں ہوتا ہے, نہ باپ کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے نہ ماں کی ڈانٹ برداشت ہوتی ہے. دیکھو اللہ چاہتے پورا پتھر ہلا دیتے, لیکن اللہ نے کہا کہ سب کا عمل سامنے آ جائے نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہلایا پتھر کے ابھی ہلکی سی ہوا آئے بس ہے بھائی, تاکہ باقی دو کی نیکیاں بھی سامنے. ویسے تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ چاہتے تو ہٹا دیتے نا پتھر. دوسرے نے دعا مانگی, اے اللہ میں اپنی چچازاد بہن پہ عاشق تھا, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ موقع نہیں دیتی تھی, بہت سخت عشق والی محبت تھی. بالآخر قحط پڑا, سب کچھ ختم ہو گیا, تو وہ میرے پاس آئی روٹی کے لیے. تو میں نے اس سے کہا ایک شرط پہ تجھے راشن دوں گا کہ تو میری یہ حرام خواہش کو پورا کر. اور بالآخر مجھے اس پر قدرت ہوئی. جب میں زنا کے, وہ مجبور ہو گئی بیچاری, جب میں زنا کے بالکل قریب پہنچ گیا تو اس نے مجھے اللہ تیرے عذاب سے ڈرایا, اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقی, کہ تو یہ کام کر تو رہا ہے مگر تو اللہ سے ڈر. اللہ میں اس حالت میں کہ مجھے اس پر مکمل قدرت ہو چکی تھی اور میں عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری دسترس میں آئے. آج جب مجھے موقع ملا اور بالکل قریب پہنچ گیا زنا سے, تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر, تو اللہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اے اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا, اگر تو اس عمل کو قبول کرتا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہیں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید تھوڑا سا لڑک گیا, اور کیا ہے کہ دھوپ بھی آنا شروع, ہوا بھی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تیسرے کا عمل بھی سامنے لانا چاہتا تھا. تیسرے نے کہا اللہ میں فلاں شخص کے پاس مزدوری کیا کرتا تھا, مزدوری چھوڑ کے چلا گیا. ایک مزدور تھا میرے پاس, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو اس کی جمع پونجی سے میں نے کاروبار کیا, بہت کاروبار بڑھ گیا. بہت عرصے کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا میری جو مزدوری تھی دے دو. تو میں نے کہا بھائی تیرے پیسے سے میں نے یہ بزنس کیا, یہ سینکڑوں اونٹ, گائے, بیل, بکریاں, یہ سب تیری ہیں. وہ بھی ایسا نیمبو نچوڑ کم بخت ساری چیزیں اٹھا کے لے گیا. وہ اتنی معاملات میں آج کل کون صاف ہوتا ہے کہ بھائی تمہارے پیسوں سے کیا تو لے جاؤ. تو وہ بھی لے گیا, تو میں نے بھی دے دیا. میں نے کہا اللہ میں حرام کا نوالا نہ جائے میرے پیٹ میں. تو اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے پتھر مزید لڑکا ہے, فخرجوا یمشون, بڑے آرام سے باہر نکل گئے. تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے لیے کچھ قربانی دی ہو تو پھر دعائیں ٹھا کر کے قبول ہوتی ہیں. جو لوگ بینک کی ملازمت چھوڑ دیتے ہیں, بڑی قربانی ہے, ان کی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں. داڑھی رکھنے کا ماحول نہیں ہے لیکن آپ رکھ لو اللہ کے لیے, دعائیں انشاءاللہ تیزی سے قبول ہونا. بولو نا بھائی کیا جا رہا ہے, کیوں قبول ہوتی ہے بھائی؟ سارا دن اللہ کے لیے, سارا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کیا, تو اب اللہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے قربانی دی, اب تو مانگ جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا. حج میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ 6-7 لاکھ روپے آپ کے خرچ ہوئے, آپ اتنی دور گئے, آپ نے وہاں دھکے کھائے, تو عرفات کے دن ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے شیطان خاک سر پہ ڈالتا ہے کہ آج میری پورے سال کی محنت برباد ہو گئی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے عرفات میں بھی دعائیں نہیں مانگ رہے لوگ, وہاں بھی ایک اجتماعی دعاؤں کا ماحول بنایا ہوا ہوتا ہے, ایک آدمی بیٹھا ہوا سب آمین آمین لگا رہے ہیں. بھائی وہاں تو کم از کم کوئی جا کے کچھ الگ سے اللہ سے گڑگڑا کے مانگ لو, دل لگاؤ اس دعا میں. دعائیں قبول ہوتی ہیں صفا مروا کی پہاڑیوں پر. وہاں حضرت ہاجرہ نے ایک عمل کیا تھا نا, کتنی بڑی قربانی دی تھی کہ ایک ایسی زمین نہ جہاں گھاس کا تنکا, وہاں اللہ کے لیے قربانی دے کر اپنے بچے کے ساتھ رہنا شروع کیا. اور پھر آزمائش آئی اللہ کی طرف سے, بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے, پانی کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ اللہ سے شکایت نہیں کر رہی کہ اللہ تو نے تو مجھے مروا دیا, کہاں لا کے میرے شوہر نے مجھے ڈال دیا. بھاگ رہی ہیں ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. کیسا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرے لیے قربانی دی, اب میں تجھے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ایسا چشمہ پانی کا پیدا کر دیا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں حاجی اب تک سیراب ہوتے چلے آ رہے ہیں, وہ چشمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو صفا اور مروہ کی پہاڑی پر جب آپ صحیح کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں حدیث سے بھی ثابت ہے, وہاں لمبی لمبی دعائیں مانگنی چاہیے کھڑے ہو کر, کیونکہ یہ وہ موقع ہے جہاں آپ نے تو قربانی نہیں دی لیکن اللہ کی ایک بندی نے بہت بڑی
قربانی تو دوسرے کی قربانی کو بھی انسان کیش کرا سکتا ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب مانگا جائے تو قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ہم اللہ کے لیے کچھ قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں, کیسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں. اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اور ایک اور دعا سکھائی, اللہم ارزقنی حبک اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعنی حبہ عندک اللہم فکما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب. ہم لوگ دعائیں بھی عجیب عجیب چیزوں کی مانگ رہے ہوتے ہیں. کیسے پیارے الفاظ سکھائے, اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے, میرے دل میں کیا کر دے, اپنی محبت ڈال دے. وحب من ينفعنی حبہ عندک, اور ان لوگوں کی محبت بھی یا ان چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ جن سے محبت کرنے سے تیری محبت میں مزید ترقی ہو جائے. ایسی چیزوں کی محبت دل میں ڈال دے کہ ان کی محبت کا فائدہ ہو آخرت میں اور تیری محبت میں اضافہ ہو جائے. جیسے والدین کی محبت, بیوی بچوں کی محبت, اس سے اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے نا, یہ تو اللہ کا حکم ہے. علماء کی محبت, نیک عمل کی محبت. اللہم فکما رزقتنی مما احب, اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں عطا کی ہیں تو فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب, تو ان کو ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اپنی محبت میں اضافے کا. یعنی وہ مجھ سے چھیننا نہیں وہ چیزیں, بلکہ ان سے ان کا استعمال اس طرح سے ہونا شروع ہو جائے کہ وہ دین میں اور ترقی کا ذریعہ بننا. جیسے کسی کو اللہ نے مال دیا تو مال سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو یہ مال اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. وما زویت عنی مما احب, اور جو میری محبوب چیزیں تو نے مجھے نہیں دی, میں چاہتا تھا لیکن نہیں ملی, تو ان کا نہ ملنا تیری محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. کیسے عجیب الفاظ ہیں دیکھو. اور یہ کس نے بتائے؟ ایک امی نے جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. یہی ہوتا ہے نا, کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی, آپ کی پسند کی کچھ نہیں ملیں گی, تو اللہ جو پسند کی چیزیں مل گئی ہیں ان سے بھی آخرت میں ترقی ہو جائے, جو نہیں ملی ان کا نہ ملنا آخرت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے. ہر چیز گھوم کے کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی طرف. تو بھائی رمضان کی چند گھڑیاں باقی ہیں, کچھ وقت نکال کے اللہ سے گڑ گڑا کے. علماء کہتے ہیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ روز ایک وقت اللہ سے تفصیل سے گڑ گڑا کے دعا مانگ کے معمول بنائیں اپنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ نہیں آ رہی؟ روزانہ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک وقت, وہ سب سے افضل وقت ہے رات کا آخری حصہ. اگر اس ٹائم نہ ہو سکے تو جو وقت آپ کو ملے, لیکن مانگنا ضرور ہے. اور یہ یقین کر لینا ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ محروم نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی, اللہ تعالیٰ کو اس سے حیا آتی ہے, ان یردہما خائبین, کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ اس کو خائب و خاسر واپس لوٹائے. اس بات سے اللہ کو حیا آتی ہے. تو وہ قبول ہوگی, یا تو اللہ وہی چیز عطا کر دیں گے یا اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. وہ نعم البدل عطا ہوتا ہے تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, نعم البدل کو آپ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ نعم البدل ہے. اور بعض دفعہ اللہ ایسا کرتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جو اللہ آپ سے ٹال دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس مریض کو شفا دیتے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, وہ دوسرا بھی مرنے والا تھا, وہ دوسرے پر بیماری حملہ کرنے والی تھی, اللہ نے اس کو حملے سے روک لیا. یہ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ملتی, لیکن اس مانگنے سے جو مقصد تھا وہ مقصد مل جاتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی آئی, آپ دعا مانگ رہے ہو اللہ وہ پریشانی ٹال دے, اللہ نے وہ پریشانی تو نہیں ٹالی, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ کا دل پریشان ہو رہا تھا وہ دل کی پریشانی کو دور کر دیا. تو مقصد حاصل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے آپ مانگ رہے تھے اللہ غربت دور کر دے, تو غربت کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے نا, اللہ نے ٹینشن دور کر دی جو پیسے سے مقصد ہے. ہو غریب مگر مزہ ویسے آ رہا ہے جیسے مالداروں کو آتا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں یار. ہو غریب مگر اندر سے دل کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. سکون وہ ملے گا جو اللہ نے مالداروں کو بھی عطا نہیں کیا ہوگا, ویسا سکون مل جائے گا. آپ بیماری میں دعا مانگ رہے ہو اللہ شفا دے دے, شفا تو نہیں ملی مگر اسی بیماری پر اطمینان نصیب ہو گیا جو ایک صحت مند آدمی کو ہوتا ہے, صبر نصیب ہو گیا, اور کچھ نہیں. تو آخرت کے میں اللہ کے بینک میں یہ دعا کیا ہو جاتی ہے؟ جمع ہو جاتی ہے.
اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ دیکھے گا اپنے عمل کو قیامت کے دن, اے اللہ یہ اتنی ساری چیزیں میرے لیے گفٹ, یہ کیا؟ اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو آخرت کے لیے ہم نے اسٹاک کر دی تھیں. وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو میرے بھائی اہل اللہ اس لیے مانگتے ہیں. اور دیکھو ایک آخری بات کہ قبول نہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. دیکھو جب ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرواؤ, جو اپنی ذمہ داری ہوتی ہے آپ وہ پوری کرتے ہیں. اب آپ نے جب ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تو ایک تسلی ہو جاتی ہے نا کہ یار ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا ہے, اب ہم کیا کریں, اب تو ڈاکٹروں کے حوالے ہے, یا وہ علاج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اب یہ ان کا ہیڈیک ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں, اب تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا.